بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظفارها، وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيب بها نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواہ ابن ماجہ والترمذی. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم عزیز بھائیوں، عزیز سامعین کرام، حاضران مجلس، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا کے دوران میں، جریان میں جن رہنمائیوں کی، جن ہدایات کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو صحیح صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح صحیح عمل کرنے اور اس کو صحیح صحیح سمجھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں. دیکھیے، یاد رکھیے، فی الحال ہم جس دن کی گھڑی میں چل رہے ہیں وہ جمعہ کا مبارک دن ہے، دنوں کا سردار. اور یہ جمعہ جس مہینے میں آیا ہے وہ مہینہ بھی کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کے دن بھی بڑے فضیلت کے حامل ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں. ذی الحجہ کی آج 2 تاریخ ہے، تو ضروری ہے کہ
ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت ہمارے سامنے آ جائے کہ اسلام اور شریعت مطہرہ نے ہم کو کیا رہنمائی دی ہے، کیا ہدایت دی ہے، تو سب سے پہلے قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہے۔ تو ہم کو کیا سمجھ میں آیا کہ یہ جو 10 دن ہے نا، اس کی فضیلت قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی شروع کا عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب حدیث مبارکہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ان دنوں کی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے نزدیک جو بھی نیک عمل کیا جائے، جو بھی عبادت کی جاتی ہے، وہ اللہ کے یہاں بڑی محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، اور فرمایا کہ اس ذی الحجہ کے دن کے روزے، ظاہری بات ہے ذی الحجہ کے دن کے جو روزے ہیں وہ 9ویں تک روزہ رکھ سکتے ہیں ہم، یوم عرفہ تک، اس کے بعد میں روزہ رکھنا منع ہے۔ 5 دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 1 عید کا دن، رمضان کے بعد والی جو عید آتی ہے نا، اس کے دن روزہ سخت حرام ہے، نہیں رکھ سکتے۔ اور ایام تشریق کے 4 دن، اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ایک قربانی والا دن 10، 11، 12 اور 13، یہ 4 دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو 5 دن ہو گئے مکمل، ایام تشریق کے 4 دن۔ تو فرمایا کہ اس دن کے روزے اللہ کے یہاں برابر ہیں 1 سال کے روزے رکھنے کے۔ جو بندہ اس کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے وہ برابر ہے کتنے سال کے روزے رکھنے سے؟ 1 سال۔ اور فرمایا کہ جو ان 10 راتوں میں عبادت کرے تو اس کی عبادت برابر ہے لیلۃ القدر کی عبادت کے، شب قدر جو ہوتی ہے اس کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا، اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد، کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے، 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ رکھے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اس کے گناہ معاف کر دیں۔ السنۃ التی قبل و السنۃ التی بعد، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ جو بندہ عرفہ کا وقوف عرفہ کر لیتا ہے، گویا کہ اس کا حج مکمل ہو گیا۔ یوم عرفہ، اور عرفہ کی 2 راتیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر اور عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، محبوب تر اور بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں آپ اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی تکبیر۔ ہم تو ہوتے ہیں نا بھائی کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک غالباً 23 نمازیں ہو رہی ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم کہ بھائی ہر ایک کے اوپر، مرد ہو عورت ہو بالغ ہو مسلمان ہو، اس کے اوپر کیا ہے؟ تکبیر تشریق واجب ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل تھا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہوتی، چاند نظر آتا، وہاں سے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ذی الحجہ اسٹارٹ ہے، روزے جو رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے، اور جو روزے نہیں رکھتے ہوئے رات کا قیام بھی کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے اللہ سے، سب سے اچھا آسان طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ 10 منٹ مسجد میں گزار لیں، عبادت کر لیں، اور فجر میں کچھ وقت پہلے آ کے تہجد پڑھ لیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کر لی۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ آخری یہ جو ہمارا جو ذی الحجہ کا جو ایام چل رہے ہیں نا، یہ بڑے مبارک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ فرمایا کہ جو باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ اس مہینے میں بھی 10 دنوں میں قبول ہوتی ہے۔ 10 دنوں میں کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیماروں کے لیے، محرومین کے لیے، اور اپنے جتنے بھی زندہ بھائی ہیں، مسلمان ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، سب کے لیے دعا کریں۔ یہ دن ہمارے لیے بڑے قیمتی دن ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موقع پہ موقع اچھے اچھے دن دیتا رہتا ہے۔ یہ اللہ ایسی گورنمنٹ ہے اللہ کی کہ جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ دنیا کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے اچھے دن آئیں گے، لیکن آتے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے جو اچھے دن ہوتے ہیں وہ کسی خاص بندے مومن کے سمجھنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں نا، یہ بڑے فضیلت کے حامل ہیں۔ کوشش کرے اس میں روزہ رکھے ہر دن کا، نہیں کم از کم رکھ سکتے تو 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ ضرور رکھے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ جو نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال یہ عشرہ ذی الحجہ جو 10 دن تھے، ہم نے اس کی فضیلت آپ کے سامنے رکھ دی، قرآن کریم سے بھی اور حدیث مبارکہ سے بھی۔